اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ میرے پالن ہار، میرے مالک، ساری اچھائیوں کے مالک، ساری خوبیوں کے مالک، تمام کائنات کے مالک، تمام انبیاء کے مالک، تمام جہانوں کے مالک میرے اللہ، وہ اس کا ایک اپنا نظام ہے، اس کی مخلوق کا۔ وہ کچھ کو دے کے آزماتا ہے اور کچھ سے لے کے آزماتا ہے، کچھ کو مشکلات میں آزمائشوں میں ڈال کے آزماتا ہے، اور کچھ کو اقتدار اور اختیار دے کے آزماتا ہے۔ وہ اپنے شکر گزار بندوں کے حوالے سے یہی کہتا ہے کہ میں جب انہیں مشکل میں ڈالتا ہوں، ان پہ تنگی تکلیف آتی ہے، تو میں ان کا معیار چیک کرتا ہوں کہ وہ کیسے ہیں، مجھے وہ کس طرح سے یاد کرتے ہیں، میرے حوالے میں سے وہ کیا سوچتے ہیں۔ ناظرین، پوری دنیا کی تاریخ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ ہوئے، بڑے سے مراد جو اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، ان میں سے عافیت اور خیریت سے کوئی بھی نہیں رہا۔ انہوں نے بڑی مشکلات زندگی میں دیکھی ہیں۔ یہ ایک ابتدا میں آج ایک پہلو تھا جس پہ گفتگو کرنی تھی۔ ناظرین، سائفر کیس پہ آج بات کریں گے کہ سائفر کیس اس وقت تک جہاں تک پہنچ گیا ہے، اس کی کیا صورتحال ہے، عدالت کس طرح سے چل رہی ہے، سرکار کس طرح سے چل رہی ہے، اور جو ملزمان ہیں، نامزد لوگ ہیں، ان پہ کیا قیامت گزر رہی ہے۔ ناظرین، 2 دن پہلے آپ لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ مناظر دیکھے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے اس پہ بہت سخت رد عمل بھی آیا کہ عدالت کے اندر، آپ کو پتہ ہے نا عدالت کہاں ہے؟ عدالت کوئی کچہری میں نہیں ہے۔ عدالت کہاں ہے؟ جہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا، جیل میں عدالت ہے، کہ وہاں پہ عمران خان صاحب کو کڑے پیرے میں رکھا ہوا ہے، جن کے ساتھ آزادانہ نہ کسی کی ملنے کی اجازت ہے کسی کو، اور نہ ہی کوئی بندہ ان کے پاس ان کی خیر خبر لینے کے لیے جا سکتا ہے۔ ہاں، چند لوگ، محدود وکلاء، محدود فیملی ممبرز، وہ بھی بڑے کٹھن مرحلے سے گزر کے عدالت کی اجازت سے ملتے ہیں۔ ہوا یہ کہ کچھ گواہ، وہ گواہ جنہیں حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جن کی گواہی کی بنیاد پہ سائفر میں عمران خان صاحب کو سزا دلوائی جا سکتی ہے، ان گواہوں کے بیانات ہوئے۔ اس دن عمران خان صاحب کے وکیل وہاں موجود نہیں تھے۔ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹرائل کورٹ ہے، اس کے علاوہ ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، اور پارٹی الیکشن میں گئی ہوئی ہے، اور الیکشن بھی قیامت میں سے گزر کے پارٹی الیکشن لڑ رہی ہے۔ ہر ایک جو عمران خان صاحب کے وکلاء ہیں، وہ کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد، کبھی کراچی، کبھی راولپنڈی ہائی کورٹ، کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، مقدمات کی بھرمار ہے کہ جو پارٹی کو دفن کرنے کے لیے، سیاسی طور پہ ذبح کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے جو بنا رکھے ہیں، اور پھر خاص طور پہ جو اس وقت سیزن چل رہا ہے الیکشن کا، اس میں بے پناہ نااہلیاں کی گئیں، بے پناہ کاغذات مسترد ہوئے، بے پناہ اپیلیں مسترد کی، ٹریبیونل بھی درخواستیں مسترد کی۔ تو ایسے ماحول میں جو ٹرائل چل رہا تھا، اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا جا رہا ہے۔ اور آج میں حیران رہ گیا سن کے کہ جو جج صاحب ہیں اور عملہ ہے اور جو باقی لوگ ہیں، وہ یہ آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے جیل میں رہائش رکھی ہوئی ہے، کہ وہ ہر وقت دستیاب ہے وہاں پہ، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کنٹینیوسلی 24 گھنٹے کیس چلا کے تو اس کو فوری طور پہ کیس کو ختم کیا جائے۔ تو اس میں وکیل صاحبان اپنی ذاتی عدالتی مجبوری کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے، تو عدالت نے کمال آئین سے ماورا، ضابطے سے ماورا، آئین کا وہ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل والا کانسیپٹ ہے، اور پھر جو آرٹیکل 10A آف کانسٹیٹیوشن ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر ملزم اور مدعی کو اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے اس کی مرضی کا وکیل کرنے کی اجازت ہے، اس کو اپنی پسند کے پلیڈر کے ذریعے سے، اپنی پسند کے لائر کے ذریعے سے، اپنی پسند کے بندے کے ذریعے سے وہ اپنا موقف پیش کر سکتا ہے۔ تو عدالت نے ان کا جی کوئی صورت نہیں ہوتی، عدالت اور پراسیکیوٹر صاحب ایک پیج پہ تھے، اور پراسیکیوٹر نے کہا جی کہ کوئی صورت نہیں ہے
کہ آج گواہ کوئی واپس جائے، اور جج صاحب نے بڑے عجیب و غریب قسم کے تبصرے کیے اور ایسے ایسے ارشادات فرمائے کہ بندہ حیران ہوتا ہے۔ ایک مرلے پہ جج صاحب نے کہا کہ قریشی صاحب آپ کو کیا ملے گا کہ آپ اس مقدمے میں تاخیر کر رہے ہیں؟ ہاں وہ ٹھیک کہتے تھے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قریشی صاحب کو تو سزا ہی ملنی ہے، اور کیا ملنا ہے، بہرحال دوسری طرف شاباشی ملنی ہے، کوئی جو بھی کچھ ملنا ہے وہ اس وجہ سے بڑی اجلت کی جا رہی ہے۔ جیسے ہمایوں دلاور صاحب نے فیصلہ دے کے عمران خان صاحب کو سزا دے کے انہیں بہت کچھ مل گیا تھا، سب سے پہلا لندن کا انہیں پھیرا ملا، اور اس کے بعد پھر جو کچھ یہاں کچھ ملا وہ آپ کے سامنے ہے۔ جناب ذوالقرنین صاحب نے کیا کیا کہ جو گواہ تھے ان کا جی آج ہر صورت آپ نے جرح کرنی ہے۔ سائلین نے کہا، قریشی صاحب نے کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ آج ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ہمارے کوئی وکیل صاحب یہاں پہنچ نہیں سکے، ہمیں کوئی باہر کی کیفیت نہیں پتہ کہ انہیں آنے نہیں دیا گیا یا کیا وجہ کیوں نہیں پہنچ سکے۔ تو عدالت نے فوری طور پہ پراسیکیوٹر صاحب کی سفارش پہ، ان کے کہنے پہ کہ جناب اسٹیٹ ایکسپنس پہ لائر مقرر کر دیا جائے۔ اچھا اتنی اجلت تھی، اتنی تیاری تھی کہ اسٹیٹ ایکسپنس والے لائر بھی وہاں ادھر ادھر موجود تھے، وہ بھی 10 منٹ میں 20 منٹ میں آ گئے، اور فوری طور پہ انہوں نے آ کے گواہ پہ جرح شروع کر دی۔ ناظرین جو قانونی طریقہ کار پریکٹس پروسیجر جو ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب کسی شخص کے پاس اس کو سہولت میسر نہ ہو اپنا وکیل کرنے کی، ایسا مقدمہ کہ جس میں سزا عمر قید یا سزائے موت ہو، بڑے مقدمات کی بات ہے، مائنر اوفینسز میں ایسا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے، وہ کوئی خصوصی کوئی درخواست کوئی بندہ دے تب، لیکن بڑے مقدمات میں یہ پابندی ہے کہ ہر صورت آپ نے ڈیفنس لائر کو کیس پلیڈ کرنے کے لیے موقع دینا ہے ملزم کی طرف سے۔ تو وہاں یہ کہا گیا کہ ہمارے وکلا نہیں پہنچ سکے، تو کہا گیا جی آپ نے ہر صورت اس میں جرح ہونی ہے، تو آپ کو اسٹیٹ ایکسپنس پہ وکیل کی فیسلٹی مہیا کی جاتی ہے۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن وکیل صاحب کی فیسلٹی مہیا کی گئی، جو 2 وکلا صاحبان گئے پھر، اور جنہوں نے اس میں سے وہاں وکالت نامہ دے کے یا بغیر وکالت نامے کے عدالت کی طرف سے تقرری کے بعد گواہوں پہ انہوں نے جرح شروع کر دی۔ اب لا یہ ہے، پریکٹس یہ ہے، پروسیجر یہ ہے، ضابطہ یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ جب اسٹیٹ ایکسپنسز پہ بھی عدالت وکیل مقرر کرتی ہے تو ملزم سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اس وکیل کی خدمات چاہیے اور آپ کا اس پہ بھروسہ ہے۔ اگر وہ کہے کہ یس مجھے بھروسہ ہے، یہ بندہ میری پیروی کر سکتا ہے میرے مقدمے کی، تو پھر وہ مقدمہ شروع کرتے ہیں، ادروائز ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں نہ پوچھا گیا، نہ صرف پوچھا نہیں گیا بلکہ عمران خان صاحب نے، اور بلکہ انہوں نے تو اس سے تبصرہ کیا کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان، یہ خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے ان پہ۔ ایک طرف بھی سرکار کا وکیل کھڑا ہے جو پراسیکیوٹ کر رہا ہے، دوسری طرف ڈیفنس لائر وہ بھی سرکار مہیا کر رہی ہے، تو ہمیں کہاں سے بھروسہ آئے گا؟ ناظرین طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تقرری کے بعد، وکیل مقرر ہونے کے بعد اپنے کلائنٹ سے بریف لیا جاتا ہے، آپ کا موقف کیا ہے اس معاملے میں، اس مرحلے پہ آپ کیا کہتے ہیں، اس گواہ کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، پورے کیس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں، اور آج کی جو پروسیڈنگ ہے اس کے حوالے سے آپ کا موقف کیا، آپ کا ڈیفنس کیا ہے۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے ان اسٹیٹ کونسل پہ دونوں سائلین نے انہوں نے اعتماد ہی نہیں کیا، لیکن اس سارے کے باوجود تمام قانون، آئین، ضابطے بلڈوز کرتے ہوئے ذوالقرنین صاحب نے کمال یہ کیا کہ نہ صرف وہ شہادت لکھی بلکہ اس شہادت پہ جرح بھی مکمل کروائی، اور وہ اسٹیٹ کونسل کے جن پہ ملزمان نے عدم اعتماد کیا ان کے ذریعے سے وہ پروسیڈنگ کمپلیٹ کر لی۔ ناظرین اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اجلت اتنی کیوں ہے؟ اجلت اس وجہ سے ہے، جلدی یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ اسی کیس میں پراسیکیوٹر صاحبان اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ اس کیس میں ہم سزائے موت جو میکسیمم جو کیپٹل پنشمنٹ ہے کہ وہ مانگیں گے۔ اب اس کے لیے یہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، اس مقدمے میں یہ دفعات لگائی گئی ہیں، یہ دفعات رکھی گئی ہیں، اور پراسیکیوٹر مسکین انہوں نے تو 4 ٹکے جو لینے ہیں وہ اس بات کے لینے ہیں کہ وہ کھڑے ہو کے انہوں نے آئیں بائیں شائیں کر کے اپنے انہوں نے جو بھی گواہ ہیں آپ کا نام باپ کا نام پوچھ کے، اور ہاں بھائی بتا دو کیا ہوا، یہ ہوا نہیں ہوا، اور باقی کام تو عدالت نے کرنا ہے، تو وہ ان کا کام تو اتنا ہی ہے، تو وہ اپنا وہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔
لیکن جو طے شدہ فارمولہ ہے بھٹو کی طرح کہ بھٹو صاحب ایک ایسا مقدمہ 109 میں سزا دی گئی کہ وہ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد بر صغیر پورے میں اس دوا کے تحت اس قسم کی شہادتوں کے ساتھ اور اس قسم کے مقدمے میں ایسی سزا دی گئی ہو کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو دی گئی ہے۔ میرا اور آپ کا یہ پیارا وطن تھا، اور پھر آج 40 سال کے بعد عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ اس کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو کالک لگی ہوئی ہے، دھبا لگا ہوا ہے، اس کو ریموو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج آپ دوبارہ کیوں ایک ایسا دھبا لگانا چاہتے ہیں جس کو آئندہ پھر 20-30 سال بعد آپ کو اس دھبے کو ریموو کرنا پڑے؟ لیکن بندوبست یہ ہو رہا ہے، بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا دینی ہے، اور کچھ لوگوں نے غالباً نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ 5 فروری آپ کو پتہ ہے نا یوم کشمیر ہے، کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ 5 فروری کو یا 5 فروری تک عمران خان صاحب کو سزا دے دی جائے گی۔ مقصد صرف ایک ہے، الیکشن ہے 8 فروری کو، اور الیکشن سے پہلے پہلے عمران خان صاحب کو سزا دی جائے۔ 2 نتیجے اس کے حاصل کیے جائیں، ایک لوگوں کو انسٹیگیٹ کیا جائے، لوگوں کو ان کو تنگ کیا جائے، اس بات پہ گھسیٹ کے اور کھینچ کے لایا جائے کہ وہ باہر نکلیں، وہ دنگا فساد کریں، وہ گلیوں پہ آئیں، وہ جلاؤ گراؤ کریں، اور پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دی جائے۔ یہ خواہش ہے کس کی؟ جنہوں نے لندن پلان بنایا تھا۔ اور دوسرا کم از کم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا دی جائے، اور یہ ٹیلی ویژن چیلنج اپنے جو ان کے لفافی ہیں ان کے ذریعے سے یہ کہلوایا جائے کہ جناب اب تو چونکہ پارٹی کی قیادت کو سزا ہو گئی ہے، دیکھیں نا جی چیئرمین صاحب کو بھی سزا ہو گئی، اور جو وائس چیئرمین ہیں ان کو بھی سزا ہو گئی ہے، تو اب کیا کرنا ہے جی؟ بددل ہو گیا جی ووٹر، تاکہ ووٹر باہر نہ نکلے، اور 8 فروری کو الیکشن یک طرفہ طور پہ اپنے وہ بندے کہ جن کے حوالے سے پہلے سے پلان ہے کہ ان کو کیا کیا دینا ہے، کس کس مقام سے کیا کیا ڈیوٹی ان سے سر انجام دلوانی ہے، ان کو حکومت دلوائی جائے۔ لیکن ناظرین، ایک بندوں کا بندوبست ہے، ایک ان کی ترتیب و ترکیب ہے، اور ایک ترکیب میرے اللہ کی بھی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو ترکیب ہوتی ہے وہ خفیہ ہوتی ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بہتر ہوتی ہے۔ جو گزشتہ دن پورے پاکستان میں جو مناظر لوگوں نے دیکھے، خان صاحب نے اتوار والے دن کال دی کہ پاکستانیوں نکلو، خوف کے بت توڑو اور باہر نکلو۔ آج کے دن کی میں بات کروں کہ ہم آج سارا دن لوگوں کی ضمانتیں کرواتے رہے۔ پنڈی کا کون سا ایک ایسا تھانہ ہے کہ جس میں 15 20 25 30 ملزموں کے خلاف؟ ملزم کون ہے جو کل پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے یا اپنے امیدوار کا کوئی بینر لے کے نکلے ہوئے تھے اس کے لیے ایسے ماحول میں کہ الیکشن ہو رہا ہے، اور اسی شہر میں ایک طرف بلاول کا جلسہ ہو رہا تھا، دوسری طرف نون لیگ کا جلسہ ہو رہا تھا، ان کے لیے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا، مری روڈ ان کے لیے بند کی جا رہی تھی، لیاقت باغ بند کیا جا رہا تھا، ساری جگہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے کارکنان جو بیچارے اپنے گلی محلے میں نکلے، ان کو پکڑ لیا گیا، دھر لیا گیا، ان کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے، اور انہیں جیلوں میں اور تھانوں میں بند کر دیا گیا۔ ایک ایسے ماحول میں ایک ایسا الیکشن ہو رہا ہے جس کو الیکشن کروانے والے خود بھی دل سے نہیں مان رہے۔ اگر مخالفین جو ہیں نون لیگ کے لوگ ہیں، پی پی کے ہیں، کوئی اور ہیں، ان سے جب ہم بات کرتے ہیں وہ ہنسنا شروع کر دیتے، وہ کہتے ہیں تو ہم کیا کریں جی، ایسا ہی ماحول ہے، اس میں ظاہر ہے ہم نے تو الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے۔ الیکشن تو تم نے بھی لڑنا ہے، لیکن الیکشن یاد رکھنا کہ یہ 8 فروری والا الیکشن پی ٹی آئی نے بھی لڑنا ہے، اور اس وقت جو مجموعی ماحول ہے، ساری مشکلات کے باوجود ووٹر اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے، ووٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، ووٹر قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ بندہ دنیا کی آسائشیں چھوڑ کے ہمارے لیے، میرے اور آپ کے بچوں کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے، اس نے اپنے حصے کا کام کر دیا۔ اب قوم کے حصے کا کام رہتا ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو یہ کام کرنا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز قوم بھرپور انداز سے، پوری تیاری سے 8 فروری کے لیے لوگ نکلیں گے، لوگ ووٹ ڈالیں گے، اور انشاءاللہ تبدیلی لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، فلسطین پائندہ باد۔